قادیانی لوگ جو ہے وہ عوامی سطح پہ لوگوں کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت ہے جس کو پیش کر کے وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم بھی مسلمان ہیں، ہمیں تم کافر نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ النساء کے اندر فرماتے ہیں کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا، کہ جو تمہیں سلام کرے اس کو تم یہ نہ کہو کہ تم مومن نہیں ہو، تو ہم بھی تمہیں اسلام کرتے ہیں۔ استاد صاحب، یہ قادیانیوں کی طرف سے جو ہے وہ ایک ہتھ کنڈے کے طور پر اس کو پیش کیا جاتا ہے، تو قرآن مجید میں تو واقعتاً یہی بات لکھی ہوئی ہے، تو اب ہم قادیانیوں کو پھر کیوں کافر کہتے ہیں؟ سادہ لو مسلمانوں کو ایمان سے محروم کرنے کے لیے اور اپنے جال میں پھانسنے کے لیے قادیانیوں کا یہ بہت بڑا ایک حربہ ہے۔ ظاہر ہے کوئی بھی مسلمان جب یہ سنتا ہے کہ قرآن مجید کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے تو وہ قرآن مجید کے آگے تو اس کی آنکھیں جھک جاتی ہیں، لیکن جب وہ حقیقت کے اندر جائے گا، جب وہ اس کی تحقیق میں جائے گا تو اس کو پتہ چلے گا کہ قادیانیوں کے دیگر ہتھ کنڈوں کی طرح یہ بھی ایک ہتھ کنڈا ہے۔ جب بھی کوئی قادیانی یہ آیت پیش کرے تو میں ناظرین سے کہوں گا کہ اسے کہیں کہ بھئی یہ آیت قرآن مجید کی جو تم نے پیش کیا ذرا وہ پوری پڑھ کر سناؤ مجھے، کیونکہ جب وہ پوری آیت پڑھے گا نا تو اسی آیت کے اندر پتہ چل جائے گا کہ اس آیت میں مسئلہ کون سا بیان ہو رہا ہے۔ اچھا، جب آپ وہ پوری آیت پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا ہے کہ جب تم اللہ کے راستے میں سفر کرو تو تحقیق کر لو، اور جو تمہیں السلام علیکم کہتا ہے تم اسے یہ نہیں کہو گے کہ تو مومن نہیں ہے، یعنی اس کا تعلق جو ہے یہ سفر کے ساتھ ہے۔ اب دوران سفر آپ سے کسی بندے کی ملاقات ہو، آپ کو تو نہیں پتا اس کا مذہب کیا ہے، لیکن اگر اس نے آپ سے ملاقات کرتے وقت السلام علیکم کہا ہے تو پہلا تاثر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے ہمارا کہ یہ مسلمان ہے، مسلمان ہے، کیونکہ اس نے اسلامی شعار استعمال کیا۔ اس آیت میں اصل میں مسئلہ یہ بیان ہو رہا ہے، اور اس کا جو پس منظر ہے وہ بھی بڑا معروف ہے، کتابوں کے اندر، حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ صحابہ جو ہے وہ جہاد کے لیے جا رہے تھے تو ایک چرواہے نے ان کو السلام علیکم کہا تو صحابہ نے سمجھا کہ شاید یہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہمیں سلام کر رہا ہے، تو صحابہ نے اس کو قتل کر کے اس کا جو ریوڑ وغیرہ ہے وہ لے لیا جانوروں کا۔ تو اس کے تناظر میں یہ آیت اتری کہ جب تم سفر پر ہو، جب تم اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہو تو تمہیں کوئی السلام علیکم کہے تو تم اس کو یہ نہیں کہو گے کہ تو مومن نہیں ہے۔ صحیح، کیونکہ ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ بندہ جو ہے یہ واقعی مسلمان ہے یا یہ کافر ہے، کیا ہے یہ۔ تو اس کو ہم ایک مثال سے سمجھتے ہیں، ہم گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں تو کوئی بندہ باہر سے آتا ہے اور وہ گاڑی پہ بیٹھتے وقت السلام علیکم کہتا ہے، تو اس آیت میں یہ مسئلہ ہے کہ تمہارا پہلا تاثر یہ ہونا چاہیے کہ تم اسے مسلمان سمجھو، لیکن وہ بندہ اگر آپ کے پاس آ کر بیٹھ گیا، بات چیت ہوئی اور آپ کو پتہ چلا یہ تو ہندو ہے، آپ کو پتہ چلا یہ تو مسیحی ہے، تو کیا پھر بھی آپ اس کو مسلمان کہیں گے؟ نہیں، ظاہر ہے، کیونکہ اب آپ کو تحقیق ہو گئی ہے۔ اور قرآن مجید کی اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے 2 دفعہ فتبینوا کا لفظ بولا ہے، تحقیق کرو، تحقیق کرو۔ صحیح، یعنی جو بھی حکم لگانا ہے وہ تحقیق کرنے کے بعد لگانا ہے۔ میں وہ قرآن مجید کی آیت جو ہے وہ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القی الیکم السلام لست مؤمنا، اے ایمان والو جب تم اللہ کے راستے میں سفر کرو تو تحقیق کر لو، اور نہ تم کہو اس آدمی کو جو تمہیں السلام علیکم کہتا ہے کہ تم مومن نہیں ہے، تب تغون عرض الحیات الدنیا، تم دنیا کا سامان چاہتے ہو، فعند اللہ مغانم کثیرہ، اللہ کے پاس بہت زیادہ غنیمتیں ہیں، کذالک کنتم من قبل، تم بھی پہلے ایسے ہی تھے، فمن اللہ علیکم، تو اللہ نے تمہارے اوپر احسان کیا، فتبینوا، تو تحقیق کرو، ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو خوب باخبر ہے۔ صحیح،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 دفعہ فتبینوا تحقیق کرو یہ لفظ بولا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آیت اس انسان کے حوالے سے ہے جس کی ابھی تحقیق نہیں ہوئی اور وہ تمہارے سامنے آ کر کوئی اسلامی شاعر استعمال کرتا ہے، تو اس وقت ہمارا پہلا تاثر یہی ہونا چاہیے کہ یہ بندہ مسلمان ہے۔ بالکل اس آیت کے اندر تو یہ مسئلہ بیان ہوا ہے، لیکن جس کی تحقیق ہو گئی ہے وہ اگر آ کر ہمیں السلام علیکم کہتا ہے، کیا ہم پھر بھی اس کو مسلمان ہی مانیں گے؟ جبکہ ہماری تحقیق یہ ہے کہ یہ تو بندہ عیسائی ہے، یہ تو بندہ یہودی ہے، یہ تو بندہ ہندو ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں، صبح صبح باہر فجر کی نماز کے بعد اگر آپ نکلے یا فجر کی نماز پڑھنے کے لیے آپ آ رہے ہو مسجد میں، تو کئی دفعہ جو ہے وہ گلی کے اندر صفائی کر رہے ہوتے ہیں، مسیحی لوگ صفائی کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ بزرگوں کو دے کر حاجی صاحب السلام علیکم، ہاں بالکل کہتے ہیں۔ وہ ظاہر ہے کئیوں کے واقف بھی ہوتے ہیں، وہ حاجی صاحب کہہ رہے ہیں، کسی کا نام لے رہے ہیں، وہ السلام علیکم کر رہے ہیں۔ اب ان بزرگوں کو پتہ ہے کہ یہ بندہ مسیحی ہے، تو کیا وہ کہیں گے کہ یہ بندہ مسلمان ہو گیا ہے؟ قادیانی اصول کے مطابق قادیانی اصول کے مطابق تو اس کو مسلمان مانے، بلکہ قادیانیوں کو بھی کئی مسیحیوں نے سلام کیا ہوگا جس کو وہ مسیحی مانتے ہیں، تو کیا یہ مانیں گے کہ یہ مسلمان ہے، یہ غیر مسلم نہیں ہے؟ بھائی اس آیت کو جب آپ پڑھیں گے تو اس کے اندر واضح طور پر لکھا ہوا ہے تحقیق کرو۔ یہی وجہ ہے کہ قادیانی لوگ جب بھی عوام کے سامنے کسی مجلس میں یہ استدلال کرتے ہیں، یہ آیت پیش کرتے ہیں، تو صرف اتنے جملہ پڑھتے ہیں جتنا آپ نے پڑھا ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَىٰ إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا، بس اتنا جملہ پڑھیں گے، نہ آگے سے پڑھیں گے نہ پیچھے سے پڑھیں گے۔ تو اس لیے میں نے آپ کے سامنے یعنی ناظرین کے سامنے یہ گزارش کی ہے کہ جب بھی کوئی قادیانی یہ بات کہے تو آپ نے اسے کہنا بھی یہ پوری آیت ذرا پڑھ کر اس کا ترجمہ مجھے سنا دو، تو وہاں پر مسئلہ واضح ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ قادیانی لوگ ہم مسلمانوں کو السلام علیکم کہتے ہیں، یہ صرف دھوکہ دینے کے لیے کہتے ہیں۔ ان کا جو اصل موقف ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہم مسلمانوں کو سلام نہیں کہہ سکتے، اچھا یہ صرف منافقت سے کام لے رہے ہیں۔ مولانا محمد حسین بٹالوی رحمہ اللہ کی گفتگو مرزا غلام احمد قادیانی سے شروع ہوئی جب اس نے ابتداءً دعوے شروع کیے۔ مولانا بٹالوی رحمہ اللہ وہ مرزا قادیانی کو سمجھا رہے تھے، اسے قائل کر رہے تھے کہ تو یہ دعوے چھوڑ دے، تو بات جو ہے وہ ایک پوائنٹ پر آ کر جو ہے وہ رک گئی جہاں پر مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اچھا، اس نے انکار کر دیا، جی نہیں میں آپ کی نصیحت قبول نہیں کروں، میں یہی موقف رکھوں گا جو میں کر رہا ہوں۔ صحیح۔ تو مولانا نے پھر اس کے اوپر جو ہے وہ کفر کی بات کی۔ اچھا، اب مرزا غلام احمد قادیانی نے وہ جو آخری خط لکھا مولانا کو، چونکہ ابھی اس کے اوپر کفر کا حکم نہیں لگا تھا، ابھی اس کو سمجھایا جا رہا تھا، لیکن مرزا قادیانی نے جو آخری خط مولانا کو لکھا اس کے اندر مرزا قادیانی نے یہ وضاحت کی کہ میں اپنے اس خط کی ابتدا مسنون سلام سے نہیں کر سکتا۔ اچھا، کیونکہ جو آپ نے بات کہی ہے نا میرے حوالے سے، اس کے نتیجے میں یا آپ کافر ہو گئے ہیں یا میں کافر ہو گیا ہوں۔ یعنی کوئی بندہ اپنے آپ کو تو کافر نہیں کہتا، اصل میں وہ مولانا کو کافر کہہ رہا تھا، اور مولانا جو ہے وہ اس کو کافر کہہ رہے تھے۔ کہتا ہے جی جو آپ نے میرے بارے میں حکم لگایا نا اس کا نتیجہ یہ ہے یا آپ کافر ہیں یا میں کافر ہوں، تو اس وجہ سے میں آپ کو سلام نہیں کر سکتا کیونکہ کافر ہیں آپ، یا میں کافر ہوں تو میں سلام کیوں کروں، اگر آپ کافر ہیں تو میں آپ کو سلام کیوں کروں، صحیح، اس لیے میں سلام نہیں کر رہا۔ یعنی ان کا موقف یہ ہے قادیانیوں کا کہ وہ ہم مسلمانوں کو سلام نہیں کریں گے۔ اچھا، اس کا حوالہ جو آپ جی میں آپ کے سامنے وہ پوری عبارت بھی پڑھتا ہوں اور اس کا حوالہ بھی جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ تو بات یہ کر رہا تھا کہ اصل ان کا موقف یہ ہے کہ وہ ہم مسلمانوں کو سلام نہیں کریں گے کیونکہ ہمارے نزدیک مرزا غلام احمد قادیانی کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور ان کے نزدیک چونکہ وہ ایک نبی ہے، ایک بزرگ ہے اور سب سے بڑا مسلمان ہے، ان کے نزدیک
ہم لوگ کافر ہیں کیونکہ ہم ان کے نزدیک جو مسلمان ہیں اس کو ایک کافر کہہ رہے ہیں۔ اس پہ آپ نے پچھلی دفعہ کافی حوالے بھی دیے۔ تو یہ اس وجہ سے وہ ہمیں سلام نہیں کہہ سکتے، یہ ان کا مذہبی موقف ہے، یہ ان کا نظریہ ہے۔ تو اگر وہ کہتے ہیں تو یہ ان کی منافقت۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اپنے نبی کی بات نہیں مانتے اگر معاشرے میں ایسے کر رہے ہیں تو۔ بالکل نبی کی بات نہیں، اگر وہ یہ آیت پیش کر کے استدلال کر رہے ہیں نا کہ ہم تو ابھی آپ کو سلام کر رہے ہیں، دیکھو قرآن یہ کہہ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرف ان کا نبی کھڑا ہے اور اس کے مد مقابل یہ خود کو پیش کر رہے ہیں، اس کے سامنے کھڑے ہیں۔ ان کا اصل مقصد جو ہے وہ مسلمانوں کو گمراہ کرنا ہے، اصل مقصد ان کا یہ ہے۔ اس کے لیے ان کو اپنے نبی کی بھی مخالفت کرنی پڑے نا تو وہ کر دیں گے۔ اب میں آ جاتا ہوں حوالے کی طرف، جو آپ نے حوالہ پوچھا، جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ مرزا غلام محمد قادیانی کی بات جو میں نے نوٹ کیا وہ یہ ہے، کہتا ہے بخدمت شیخ محمد حسین صاحب ابو سعید بٹالوی الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد، میں افسوس سے لکھتا ہوں کہ میں آپ کے فتوی تکفیر کی وجہ سے جس کا یقینی نتیجہ احد الفریقین کا کافر ہونا ہے، اس خط میں سلام مسنون یعنی السلام علیکم سے ابتدا نہیں کر سکا۔ یہ مرزا غلام محمد قادیانی کے جو مکتوبات ہیں، اس کے جو خطوط انہوں نے قادیانیوں نے شائع کیے، اس کی جلد نمبر 1 ہے اور صفحہ نمبر جو ہے وہ 337 ہے۔ تو یہ ہے اصل ان کا موقف۔ صحیح۔ تیسرا تیسرا پوائنٹ یہ ہے، ہم قادیانیوں کو الزامی طور پر یہ کہیں گے کہ اگر تم اپنے موقف پر قائم ہو تو ذرا اس بات پر غور کرو۔ مرزا غلام محمد قادیانی کا ایک پرانا ساتھی تھا ڈاکٹر عبدالحکیم پٹیالوی، یہ تقریباً 20 سال مرزا غلام محمد قادیانی کے ساتھ رہا۔ صحیح۔ اور مرزا قادیانی سے اس کے کچھ اختلافات ہوئے تو اس کو خارج کر دیا گیا جماعت سے۔ ڈاکٹر عبدالحکیم پٹیالوی، آپ کسی قادیانی سے نام لیں گے تو شاید وہ اسے یاد نہ آئے، لیکن جب آپ یہ پورا تذکرہ کریں گے نا ڈاکٹر عبدالحکیم پٹیالوی مرتد، پھر اس کو پتہ چل جائے گا کیوں کہ مرزا غلام محمد قادیانی نے اس کے اوپر مرتد ہونے کا حکم لگایا تھا، اور یہ جماعت احمدیہ کے اندر قادیانیوں کے اندر مرتد کے نام سے مشہور ہے۔ صحیح۔ اس نے مرزا قادیانی کو کچھ مشورے دیے، مرزا صاحب کے تبع نازک پر گراں گزرے تو انہوں نے اس کو خارج کر دیا اور کہا جی یہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، یہ مرتد ہو گیا ہے، تو اسی والے سے یہ مشہور ہے۔ لیکن یہ بندہ مرزا غلام محمد قادیانی کو بڑا بزرگ سمجھتا رہا آخر تک۔ اچھا۔ اس کے باوجود اب جب اس پر مرتد ہونے کا حکم لگ گیا، اس کے باوجود یہ مرزا غلام محمد قادیانی کے ساتھ خط و کتابت کرتا رہا۔ صحیح۔ تو اس خط و کتابت کے اندر یہ مرزا غلام محمد قادیانی کو بڑے بڑے القابات سے بھی نوازتا اور السلام علیکم بھی لکھتا تھا۔ کیا یہ ڈاکٹر عبدالحکیم پٹیالوی مرتد کو مسلمان مانیں گے؟ ان کے اصول کے مطابق تو ماننا چاہیے۔ ان کے اصول کے مطابق ان کو ماننا چاہیے۔ اب اگر یہ مانیں گے تو مرزا غلام محمد قادیانی جو ہے وہ جاتا ہے، اس کا فتویٰ پھر غلط ثابت ہوتا ہے، اور ایک مسلمان کو وہ مرتد کہہ رہا ہے، مرزا غلام محمد قادیانی کافر ہو جائے گا۔ اور اگر یہ ڈاکٹر عبدالحکیم پٹیالوی کو باوجود السلام علیکم کہنے کے مرتد ہی مانتے ہیں تو پھر ان کا یہ استدلال سارا ختم ہو جائے گا۔ صحیح۔ یہ ہم جو ہے ان کے سامنے تیسرا پوائنٹ جو ہے وہ رکھیں گے کہ بھائی تمہارا استدلال اگر تم اس پر قائم ہو تو پھر ڈاکٹر عبدالحکیم پٹیالوی جو تمہارے ہاں مرتد ہے اس کو بھی تم مسلمان مانو، تو وہ کبھی بھی اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ سراسر ان کا دھوکہ ہے، یہ استدلال ان کا بالکل غلط ہے۔ قرآن مجید کے اندر ایسی بات ہرگز نہیں آئی کہ بھائی جس کی تحقیق ہو گئی ہے وہ بھی اگر تمہیں السلام علیکم کہے تو تم پھر بھی اس کو جو ہے وہ غیر مسلم جو ہے وہ نہیں کہہ سکتے۔ قرآن مجید کے اندر یہ مسئلہ بیان ہی نہیں ہوا۔